بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کاروان اردو برائے جماعت افتم، آج مورخہ 20 اگست 2020۔ آج کے سبق کا نام چین کی بانسری، جو کاروان اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 67 سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو آج کے اس سبق کو پڑھانے کے مقاصد بتا دیتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلا جو مقصد ہے کہ طلباء کو لوک کہانی کے مفہوم سے روشناس کرانا، یعنی آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ چین کی بانسری چینی لوک کہانی ہے، اور یہ لوک کہانی کیا ہوتی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے، لوک کہانی کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2، اس سبق کے دوران مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی بتانا۔ نمبر 3، سبق کی تفہیم اور وضاحت کرنا۔ نمبر 4، چینی لوک کہانی کے مختلف کرداروں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا۔ تو یہ 4 بنیادی مقاصد ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ سبق پڑھایا جائے گا۔ تو بچوں، آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 67 یعنی 67 جو ہے کھول کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو جو ٹاپک ہے چین کی بانسری، چے کے اوپر زبر ہے، توجہ فرما لیں، کہیں اس کو چین کی بانسری آپ نے نہیں پڑھنا، یہ چین کی بانسری ہے، یعنی جو اس سے متعلقہ مختلف کردار ہیں اس حوالے سے ایک کردار جو ہے وہ ایسا ہے جو بڑے چین کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ جو ہے نا وہ بانسری بجانے میں بھی مصروف ہے۔ تو اس لحاظ سے آگے انشاءاللہ آپ نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ سبق میں ہوگا، آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کہیں اس کو آپ نے چین کی بانسری نہیں پڑھنا، بلکہ یہ چین کی بانسری ہے۔ آئیے کہانی کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو لوک کہانی کے مفہوم سے آگاہ کرتا ہوں، اور یہ اس کا تعارف بھی ہے اور لوک کہانی کی تعریف بھی ہے۔ سبق کے شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ریڈ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی آپ کو سمجھائے جائیں گے۔ لوک کہانی ایسی کہانی کو کہتے ہیں جو کسی ملک یا علاقے کے لوگوں کے ذریعے سینہ بہ سینہ آگے بڑھتی چلی آ رہی ہو، یعنی کسی بھی ملک یا علاقے کی ایسی کہانی ہوتی ہے، لوگوں کے حوالے سے، لوگوں کے بارے میں ایسی کہانی ہوتی ہے جو سینہ بہ سینہ، یعنی ایک سینے سے دوسرے سینے میں، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں سینہ بہ سینہ کے معنی ہے نسل در نسل، ایک نسل سے دوسری نسل تک آگے بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اب اس کہانی کا کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ لوک کہانی میں مخصوص علاقائی ثقافت بھی نمایاں دکھائی دیتی ہے، یعنی جس علاقے کے بارے میں یہ کہانی ہوتی ہے، جس ملک یا علاقے کے بارے میں اس کے اندر معلومات ہوتی ہیں، وہ مخصوص معلومات جو ہیں وہ اس علاقے کے لوگوں کے جو ثقافت ہے، ان کا جو کلچر ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا خاص خاص باتیں اس کہانی کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو آئیے پڑوسی ملک چین کی مشہور لوک کہانی پڑھتے ہیں، یعنی یہ جو کہانی چین کی بانسری آپ نے پڑھنی ہے، یہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے، ہمسایہ ملک جو ہے چین، یہ اس کے بارے میں ہے، اس کے لوگوں کے بارے میں ہے، اور لوگوں کی علاقائی جو ثقافت ہے
وہ اس کہانی کو پڑھنے سے اس کے بارے میں جو ہے نا معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ کہانی کو درست تلفظ اور تاثرات سے باری باری پڑھیے۔ تو یہ بچوں اس کہانی کا سب سے پہلے تو آپ نے مفہوم دیکھا، یعنی اس کی تعریف کیا ہے۔ لوک کہانی کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ایسی کہانی ہوتی جو کسی ملک یا علاقے کے لوگوں کے ذریعے سینہ بسینہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی نسل در نسل، ایک نسل سے دوسری نسل تک وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچتی ہے، اور اس کے اندر کس چیز کا ذکر ہوتا ہے؟ کسی بھی علاقے، کسی بھی ملک کے لوگوں کی مخصوص جو علاقائی ثقافت ہوتی ہے اس کی نمایاں خصوصیات جو ہیں اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس سبق کے اندر چین کی بانسری کے عنوان سے جو ہم نے ابھی پڑھنا ہے، اس کے اندر آپ نے ملک چین جو ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے لوگوں کی جو ثقافت ہے، جو ان کا طور طریقہ ہے، ان کی تجارت ہے، ان کا رہن سہن، ان کا انداز زندگی جو ہے، طرز زندگی جو ہے، اس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تو ہوگی لوک کہانی کی تعریف اور اس کا تعارف۔ اب میں آپ کو چین کی بانسری جو چینی لوک کہانی ہے، اس سبق کے جو مختلف کردار ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ تو چینی لوک کہانی کے مختلف کردار، اس میں 4 بنیادی کردار ہیں جن کے ذریعے اس کہانی کو مکمل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے چن پوشن کا کردار ہے، اس کے بعد نمبر 2 چن پوشن کی بیوی کا کردار ہے اس کے اندر، اور نمبر 3 لی جو کہ چن پوشن کا ایک پڑوسی تھا، اور اس کے بعد نمبر 4 لی کی بیوی۔ یعنی یہ 4 بنیادی کردار ہیں: چن پوشن کا کردار، چن پوشن کی بیوی کا کردار، لی جو کہ چن پوشن کا پڑوسی تھا اس کا کردار ہے، اور اس کے بعد لی کی بیوی کا کردار ہے۔ یہ 4 بنیادی کردار ہیں جن کے کردار کو مکمل کرتے ہوئے یہ لوک کہانی مکمل کی گئی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چن پوشن کا جو کردار ہے اس کہانی میں، وہ بھی میں آپ کو سرسری طور پر اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ چن پوشن جو ہے وہ بے حد دولت مند آدمی ہے، بہت بڑا سوداگر ہے، اور دولت مند آنے کے ساتھ ساتھ جو نیک ہے اور عقل مند بھی ہے، اور اس کی زندگی بہت مصروف رہتی ہے، اپنے کاروبار کے معاملے میں وہ بہت ہی مصروف زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور چن پوشن کی جو بیوی ہیں وہ اس کا بہت خیال رکھتی ہے، اپنے خاوند کا بہت خیال رکھتی ہے۔ وہ اپنے خاوند کی جو مصروفیات ہیں ان کے بارے میں عموماً سوچا کرتی ہے، اور اس کے لیے اس کو یہ کہا کرتی ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آرام کی تھوڑی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور تفریح بھی ہونی ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ 2 پہلے کردار ہیں جن کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ لی ہے جو چن پوشن کا ایک غریب پڑوسی ہے، اور بڑی محنت مزدوری کر کے اپنا جو ہے نا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اور اسے اپنی زندگی بے حد پیاری ہے اور بڑی سادگی سے زندگی گزارتا ہے، اور جو بھی دال روٹی اس کو ملتا ہے کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جبکہ جو لی ہے وہ بھی بڑی قناعت پسند عورت ہے، اور پھر بڑی سمجھدار بھی ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ابھی جو چینی لوک کہانی ہے اس کے مختلف کرداروں کا مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آئیے بچوں اب ہم صفحہ نمبر جو ہے 67 جو ہے 67 جو ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں، اور اس کے جو مشکل الفاظ کے معانی ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا دہراتے رہیں گے۔ لوک کہانی کی تعریف کے بعد آپ نے 2nd پیراگراف کی طرف ابھی متوجہ ہونا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے،
کہ چین پوشن چوآن چو شہر کا بے حد دولت مند آدمی تھا، بے حد بہت زیادہ دولت مند امیر آدمی، اور اپنے وقت کا سب سے بڑا سوداگر تھا۔ یہاں سوداگر کے معنی ہیں سودا بیچنے والا، یعنی تجارت کرنے والا، تاجر، پھیری کا کام کرنے والا۔ اس کے پاس بے حد دولت تھی۔ وہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ نیک دل اور عقل مند بھی تھا۔ نیک دل کا مطلب ہے نیک دل والا، عقل مند یعنی عقل والا، اور اس کی زندگی اتنی مصروف تھی کہ خدا کی پناہ۔ نہ اس کے پاس سونے کا وقت تھا، نہ ہی سکون سے کھانے پینے کا ہوش، اور نہ ہی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے فرصت کے چند لمحات۔ یعنی اس کی زندگی جو ہے چین پوشن کی، وہ اپنی تجارت میں ہر وقت مصروف رہتا تھا، بڑا دولت مند انسان تھا، عقل مند اور سمجھدار بھی تھا، اور زندگی اس کی بہت مصروف تھی، اتنی مصروف تھی کہ نہ تو اس کے پاس سونے کے لیے وقت ہوتا تھا، اور نہ ہی اس کے لیے کھانے پینے کا کوئی اس کو ہوش ہوتا، نہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی وقت نکالتا تھا۔ یعنی اس کے پاس اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے فرصت کے چند لمحات بھی نہ تھے۔ فرصت کا معنی ہوتا ہے فراغت، یعنی فارغ آنا، فری آنا جسے کہتے ہیں۔ لمحات، گھڑیاں، اوقات۔ اب نیکسٹ اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ دن بھر اپنے کام میں مصروف رہتا اور شب بھر بھی کاروبار کی فکریں اسے الجھائے رکھتیں۔ یعنی اس کے جو دن بتایا جا رہا ہے کہ چین پوشن کا دن کیسے گزرتا، انتہائی مصروفیت میں اس کا دن گزرتا تھا، اور رات بھی وہ سونے کے بجائے اپنے کاروباری معاملات کی حوالے سے جو نا فکر مند رہتا، اور ان فکروں میں جو ہے نا الجھا رہتا، پریشان رہتا۔ اب یہ تو ان پہلی 4-5 سطور کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کردار ہے چین پوشن کا۔ اب اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی کا ذکر ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کی بیوی جو اس کا بے حد خیال رکھتی تھی، سوچا کرتی کہ کام کے ساتھ ساتھ آرام اور تھوڑی بہت تفریح بھی ضروری ہے۔ یعنی وہ اپنے خاوند کے بارے میں یہ سوچا کرتی کہ اتنی مصروفیت کے ساتھ کچھ دیر کے لیے، یعنی کام کے ساتھ ساتھ آرام اور تفریح کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہ کہتی آپ کچھ دیر آرام کیوں نہیں کرتے، کام کا کیا ہے، ہوتا ہی رہے گا۔ یعنی یہ الفاظ جو ہیں وہ بار بار اپنے خاوند کے سامنے دہرایا کرتی، اور چین پوشن جو جواب دیتا اپنی بیگم صاحب کو۔ اب دیکھیں کہ چین پوشن جو ہے وہ یوں جواب دیتا ہے کہ بیگم یہ تو بالکل ایسی بات ہوئی جیسے کوئی آدمی شیر پر سوار آدمی سے کہے تم اس درندے کی کمر سے پل بھر کے لیے اتر کیوں نہیں جاتے۔ یعنی درندے شیر ہے، اگر کوئی انسان جو ہے شیر کی سواری کر رہا ہے، شیر پر سوار ہے، تو اس کو یہ کوئی کہے کہ اس درندے کی کمر سے پل بھر کے لیے اتر کیوں نہیں جاتے، اور وہ جواب دے کہ اگر میں اترا تو شیر مجھے کھا جائے گا۔ یعنی یہاں پہ ایک مثال پیش کی ہے، چین پوشن نے اپنی بیوی کو مثال دی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ شیر پر سوار ہے اور اس کو یہ کہے کہ یہ درندہ ہے، خطرناک جانور ہے، اس کی کمر سے پل بھر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے کیوں اتر نہیں جاتے، تو وہ جواب دے کہ اگر میں اترا تو شیر مجھے کھا جائے گا۔ یعنی اس کو یہ خوف ہوتا ہے۔ تو بالکل یہی مثال ہے چین پوشن کی کہ اگر وہ اپنے کام میں جو مصروف ہے، اپنے کاروبار میں حد درجہ مصروف رہتا ہے، اس کو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے آرام سکون کے لیے اس کے پاس کوئی فرصت نہیں ہے، تو اگر وہ اپنے
لیے ادھر سے فرصت نکالتا ہے، کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے یہ شعر کی جو ہے نا مثال دی ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی وہ اپنے کاروبار کو ہر حوالے سے جو وقت دیتا تھا اور اسی کو ضروری سمجھتا تھا، فارغ رہنا وہ پسند نہیں کرتا تھا، نہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نکالتا تھا، نہ وہ یہ پسند کرتا تھا کہ وہ آرام یا تفریح وغیرہ کریں۔ تو یہ دو کردار ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے نیکسٹ کردار جو آتا ہے وہ لی کا کردار ہے۔ لی کا کردار صفحہ نمبر 68 پہ آپ دیکھیں گے، 68 پر، کہ چنپوشن کے پڑوس میں ایک غریب آدمی رہتا تھا، اس کا نام لی تھا۔ یہاں چنپوشن کا جو پڑوسی ہے لی، یہ اس کا کردار یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ چنپوشن جتنا امیر تھا، لی اتنا ہی غریب تھا، یعنی بہت غریب انسان تھا۔ وہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ پیٹ پالنا یعنی پرورش کرنا۔ بہت غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ بہت محنت کرتا، لیکن مزدوری بہت تھوڑی ملتی تھی اس کو، یعنی غریب تھا اور ادھر سے جو محنت کے باوجود جو ہے اس کی مزدوری بہت کم اس کو ملتی۔ بس اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ وہ روکھی سوکھی کھا لیتا اور موٹا جوتا پہن کر اپنا گزارا کر لیتا تھا۔ جب وہ شام کو تھکا ہارا آتا تو آتے ہی پہلا کام یہ کرتا کہ اپنے دن بھر کی کمائی اپنی بیوی کی جولی میں ڈال دیتا، یعنی اس کی گود میں رکھ لیتا، اس کو ذمہ لگا دیتا، اس کو دے دیتا۔ اب اسے کسی بات کی فکر نہ ہوتی تھی، دال روٹی کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ دال روٹی جو کچھ اس کو ملتا، سادہ خوراک، سادہ روٹی، سادہ خوراک، سادہ کھانا کھا کے وہ گزارا کرتا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس پر اب اس نسبت سے دیکھا جائے، پہلا کردار چنپوشن کا ہے، انتہائی جو ہے وہ دولت مند آدمی ہے، کام میں مصروف رہتا ہے، اپنے کاروبار میں ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ اس کی نسبت جو لی ہے انتہائی غریب آدمی ہے، محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور روکھی سوکھی کھا کر بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہے، آرام سکون کی زندگی بھی بسر کرتا ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں جب شام کا جٹ پٹا ہونے اولے اولے پھیلتا، اولے اولے کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، وہ اپنی جھونپڑی کے باہر بانسری لے کر بیٹھ جاتا اور سریلے سروں میں کوئی گیت چھیڑ دیتا۔ یعنی بانسری بجانا، یہ جو چین کی جو بانسری ہے یہ دراصل لی کی ہے، جو بڑے سکون کے ساتھ غربت کے باوجود جو ہے اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اور چین کی بانسری جو ہے نا وہ سکون کے ساتھ شام کے وقت جو ہے نا وہ اپنے بڑے سریلے سر والے انداز میں جو ہے نا شام کی جو ہلکی سی جو تاریکی ہوتی ہے، نہ پوری طرح اندھیرا ہوتا ہے نہ روشنی ہوتی ہے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ بانسری بجانے کا کام کرتا تھا۔ اس کی مصروفیت یہ ہوتی تھی۔ اسے اپنی زندگی بے حد پیاری تھی اور اسے اپنی قسمت پر ناز تھا، یعنی جو سکون کی زندگی گزارا تھا اس پر اس کو بڑا فخر ہوتا تھا۔ گرمیوں کی خاموش شاموں میں اس کی بانسری کی میٹھی لے دور دور تک پھیل جاتی اور ہواؤں کی لہروں پر ڈولتی چنپوشن کے کانوں تک بھی پہنچتی۔ یعنی جو اس کی بانسری جو بجاتا میٹھی میٹھی آواز میں، اس کی جو آواز تھی وہ دور دور تک ہواؤں میں اس کی ہوا کی لہروں میں چلی جاتی۔ چنپوشن جو تھا وہ بھی اس کی آواز کو سنتا
مگر چن پوشن کو اسے سننے کی فرصت کہاں تھی، یعنی آواز تو پہنچتی لیکن اتنا وہ وقت نہیں نکالتا تھا، وہ فارغ نہیں ہوتا تھا کہ اس کی آواز کو یا جو ہے نا سنے۔ ہاں، بانسری کی دھن چن پوشن کی بیوی کو بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کہتی، کتنی حیرت کی بات ہے، غریب لی اپنی غریبی کے باوجود اس قدر خوش ہے، اور میرا شوہر جو اتنا دولت مند اور عقل مند ہے سارا دن کام دھندے میں ہی پھنسا رہتا ہے۔ مجھے کتنی خوشی ہو اگر میرا شوہر بھی اس طرح آرام سے بیٹھ کر بانسری پر کوئی میٹھی راگنی چھیڑے۔ راگنی چھیڑنے کا مطلب ہے موسیقی کے راگ، سروں کے ساتھ راگ یا گیت گانا۔ تو یہاں تک بچوں آج ہم اس سبق کو رکھتے ہیں۔ آپ نے 4 مختلف جو کردار ہیں ان کے بارے میں آج پڑھا ہے، لوک کہانی کے اندر جو موجود ہیں، چن پوشن کی بیوی، لی اور لی کی بیوی۔ تو ان 4 مختلف کرداروں کا جو آپس میں فرق ہے وہ بھی آپ کو واضح ہو چکا ہوگا۔ اس کے اندر جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو بچوں آج کا سبق ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں، چونکہ یہ کافی لمبا سبق ہے، تو کل انشاءاللہ اس کو مزید آگے چلائیں گے، لیکن آج یہاں تک اس کو رکھتے ہیں۔ آپ نے جو ہے اتنا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو موجود مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں، یہی آپ کا جو ہے نا گھر کا کام ہے۔ تو آج اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔